بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی صاحب کے پاس گئے تو اس وقت قاضی عدالت میں اکیلا موجود تھا۔ قاضی میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی کہنے لگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کے بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبدالحمید نے اس عورت سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی کو پیاس کی شدت نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کوئی ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی کہ پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دیا ہے۔ میں نے اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی قیمتی اور میری سب سے پیاری گھوڑی کھولی اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی مقدمہ لے کر میں قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دیا، یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی عدالت میں نہیں تھا۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلہ جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، مگر قاضی مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دلدادہ ہو چکا تھا اور میرے جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ تیری بات بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا ایسی کیا وجہ ہے کہ عورت تمہارے خلاف اتنے سخت الفاظ بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا سلطان معظم، عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی
اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گھٹیا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح کا شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالحمید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ چالاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہ گار ہے۔ تو سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم خود ہی سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالحمید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا، گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھٹیا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔